ہر ایک کو شکوہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی عرصے سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، وظیفے بے اثر جا رہے ہیں، مانگ مانگ کے ہم تھک چکے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی آپ نے، میں نے اکیلے میں بیٹھ کر سوچا ہے کبھی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس میں اعظم گویا کہ جو بتائے ہیں علماء نے وہ پڑھ پڑھ کے ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک وقت تو یہ تھا، بلکہ آج بھی ہے اور آج ہوگا ایسا انشاءاللہ ہے کہ بندوں نے دعا کی، ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، دعا ختم نہیں کی تھی، اللہ نے دعاؤں کا جواب پہلے دے دیا، دعاؤں کا ثمرہ پہلے ملا ان کو. لیکن عام لوگ مانگ 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 کے تھک گئے، پڑھ رہے ہیں، عرصہ دراز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کو قبول، شرف قبولیت سے نہیں نوازا جا رہا. نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزہ دار ہیں، شبے دار ہیں، دعائیں ہیں کہ قبولیت کا نام ہی نہیں لیتی. حدیث میں آتا ہے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں تو تب قبول ہوں گی جب انسان کا کھانا حلال کا ہوگا، انسان کا پینا حلال کا ہوگا، انسان کا لباس حلال کا ہوگا. اگر کھانا حلال کا نہیں ہے، پینا حلال کا نہیں ہے، لباس حلال کا نہیں ہے، تو پھر تم ماتھے رگڑتے رہو، دعائیں قبول نہیں ہوگی. وہ قبول کر لے تو قادر ہے، لیکن مال حلال استعمال کرنے کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ایک بزرگ راستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص نے بڑا اصرار کیا حضرت ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو میں نہیں کھاتا. وہ پیچھے پڑ گیا، کہا کہ کھاؤ. کھانا کھا لیا، پھر چل پڑے. راستے میں چلتے چلتے اچانک راستے سے بھٹک گئے، راستہ نہیں مل رہا، منزل کی جانب جانا چاہتے ہیں اور منزل نظر ہی نہیں آتی، بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں. دعا کریں اللہ مہربانی فرما، میری رہنمائی فرما، میں بھٹک چکا ہوں، راہ کو گم کر چکا ہوں، تو میری دستگیری فرما. کچھ بھی نہیں، راستے نہیں مل رہا، بڑے حیران پریشان. اچانک ایک آدمی اور ملا، کہا کہ خیریت تو ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو. کہا کہ کب کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں، لیکن پھر بھی راستہ نہیں مل رہا. کبھی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی تھیں، آج تو مانگتے مانگتے گلا خشک ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ کھایا کیا تھا؟ کہا راستے میں آتے ہوئے ایک آدمی نے اصرار کیا تھا، اس کا کھانا کھایا تھا، اور میں وہ مال مشتبہ تھا، وہ مال حرام تھا. آپ تو مال مشتبہ سے بھی بچا کرتے تھے، حرام مال کھایا، اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ توبہ استغفار کرو. توبہ استغفار کی، اللہ نے راستہ دکھا دیا. تو میرے جوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، میری بچیوں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ عرصہ دراز سے کچھ مانگ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کبھی سوچا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مال جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ حلال کا نہیں، اور جو لباس تم نے زیب تن کیا ہوا ہے اس میں شک ہے، مشتبہ مال ہے. وہ لباس بھی مشتبہ، مال کھانے اور پینے کا بھی مشتبہ، جس کی وجہ سے دعاؤں میں تاثیر نہیں رہی. اگر دعاؤں میں تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہو، ضروری ہے کہ مال حلال استعمال کرو، بچ بچا کے احتیاط کے ساتھ اپنا جو مال ہے، جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، خوب نگرانی کرو کہ تمہارے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا نہ جائے، ایک گھونٹ حرام کا نہ جائے، زیب تن کیا ہوا لباس ایک ٹکڑا بھی تمہارا جسم پر حرام کا نہ ہو. پھر دعائیں مانگو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے. بس یہ ہے کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ.